الحمد للہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اور جب تو نصیحت ہے اور جب ایسے لوگوں کو دیکھے تو کہے الحمد للہ الذی عافانی. جب کسی ایسے شخص کو جیسے دیکھتا ہے جس پر مصیبت ہوتی ہے تو کیا دعا پڑھتے ہیں. اسی طرح تجھ پر واجب و سزاوار ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے جب تجھ کو اسباب دنیا میں پھنسنے سے عافیت دیا ہے. جب کوئی مصیبت آتی ہے یہ دعا پڑھی جاتی ہے. یہ بھی ایک مصیبت ہے کہ دنیا کے اسباب میں ایسا پھنس گیا کہ آخرت کی فکر ہی نہیں رہی. اور تم کو اگر عافیت دیا ہے اس سے اس پر شکر ادا کرو. اس کو ذلیل نہ سمجھو کسی کو. شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمر میں ہم کو ایک سوئی عطا فرمائی, اللہ کی طرف توجہ کی توفیق عطا فرمائی. ورنہ کتابوں میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوئے کہ مرتے وقت یہی کہتے چلے گئے کہ فلاں کپڑا چارہ رہے گا فلاں کپڑا پاچا رہے گا. میں دیکھا اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. اخیر میں تو اللہ کی طرف توجہ ہو ہی جانی چاہیے. جب ایسے لوگوں کو دیکھے تو کہے الحمدللہ الذی عافانی, جس میں اس کو مبتلا کیا مجھ کو اس سے نجات دیا ہے, اس پر شکر ادا کرو. اسی طرح تو پر واجب و سزاوار ہے کہ اللہ کا شکر کرے جب تجھ کو اسباب دنیا ان میں پھنسنے سے عافیت عنایت فرمائے اور دوسروں کو مبتلا کرے اور اس کو حقیر نہ سمجھے. بجائے حقیر سمجھے کہ اس پر رحم کر. جو لوگ دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں تو ان کو حقیر نہ سمجھو, اللہ کا شکر ادا کر. بلکہ بجائے حقیر سمجھنے کے ان پر رحم کر کے اللہ اس پر رحم کرے. اس عمر میں بھی بالکل دنیا میں منہمک ہے بہت ہے. اور بجائے بد دعا کے ان کے لیے دعا کر. اللہ تعالیٰ اس آخر عمر میں بھی اس میں پھنسے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اس سے نجات دے. اور عارف باللہ حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ کے فعل کا اتباع کر جو سراپا معروف یعنی نیکی تھے. معروف یعنی نیکی کیا تھا وہ قصہ یہ ہے کہ ایک بار حضرت معروف کرخی اپنے یاروں کے ساتھ دجلے پر گزرے. دریا گزرے. ان کے یاروں نے دجلے پر ایک جلسہ دیکھا. ان کے یاروں نے دوستوں نے ایک جلسہ دیکھا کہ دریا ندی میں کچھ ہو رہا ہے جشن. ان کے یاروں نے دجلے پر ایک جلسہ دیکھا جو کہ اہل لہو و لعب اور فسق و فجار و نشاط والے تھے. سب نے عرض کیا اے استاد ان کے لیے بد دعا کیجیے. فسق و فجور میں مبتلا ہے, ناچ گانے میں مبتلا ہے, ان کے لیے بد دعا کیجیے. آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر عرض کیا یا اللہ تو نے جیسا اس کو دنیا میں خوش کیا ہے آخرت میں بھی ان کو خوش رکھ. انہوں نے کہا تھا بد دعا کیجیے مطلب تھا. انہوں نے یہ دعا کی کہ اے استاد ان کے لیے بد دعا کیجیے. یہ کہا. آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر عرض کیا یا اللہ تو نے جیسا ان کو دنیا میں خوش کیا ہے آخرت میں بھی ان کو خوش رکھ. بہت اچھا ترجمہ تو تھا, ہی سارا ترجمہ کرایا وہاں تھا نہیں ترجمہ. یہ دعا کی تھی. یاروں نے عرض کیا کہ اے استاد ہم نے تو بد دعا کو کہا تھا. آپ نے فرمایا کہ جب اللہ کو آخرت میں خوش رکھنا منظور ہوگا تو ان کو توبہ کی توفیق دے دے گا, آخرت میں بھی خوش رکھے. یہی توبہ
انہوں نے کہا کہ یہ بددینی مبتلا ہے اللہ علیہ میں، اس سے تو کہا کہ دعا یہ کہ آخر میں ان کو اچھا لگا. کہا یہ تھا کہ نیست نابود ہو جائیں غارت سے، یہی بد دعا. کہا نہیں، آپ نے فرمایا جب اللہ کو آخرت میں خوش رکھنا منظور ہوگا تو ان کو توبہ کی توفیق دے دے گا. تمہارا اس میں کیا نقصان ہے؟ کچھ لوگ اگر جنت میں چلے جائیں تو ادھر سے نجات پا جائیں، تمہارا کیا نقصان ہے؟ دعا کرنے میں کیا ہے؟ جب اللہ کو آخر میں خوش رکھنا منظور ہوگا تو ان کو توبہ کی توفیق دے گا. تمہارا اس میں کیا نقصان ہے؟ اسی وقت اس جلسے کے لوگ خوشی میں آئے اور مرد ایک طرف اترے اور عورتیں ایک طرف اتری. دونوں پاک صاف ہوئے اور توبہ کرتے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا. بہت عمدہ واقعہ ہے. ان میں حضرت معروف کرخی کی برکت سے بڑے بڑے عابد و زاہد پیدا ہوئے. انہوں نے کہا تھا کہ ان کے لیے بدعا کیجیے. انہوں نے دعا کیا اور اللہ تعالیٰ سب کو اہل اللہ میں سے بنا دیا. عورتیں ایک دونوں پاک صاف ہوئے اور توبہ کرتے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. اور ان میں حضرت معروف کرخی رحم اللہ کے برکت سے بڑے بڑے عابد و زاہد پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ کو دل پھیرتے کہ نہیں دے رہے، ہمارا حالات کی تبدیلی میں نہیں دے رہے. ہم کیوں کسی کے ساتھ بدگمانی کریں یا ان کے لیے بد دعا کریں؟ اس معاملے کو اللہ پر رکھو، خیر کی تو دعا کرو، بد دعا نہ کرو. اور جب گنہگاروں پر نظر پڑے تو یہ سمجھ کہ اللہ علم عدلی اور مشیت قطعی میں ان پر یوں ہی حکم ہو چکا ہے. اگر تو ایسا نہ کرے گا کہ تجھ پر اندیشہ ہے کہ ایسے امتحان میں تو نہ پھنس جائے، تعویل کرو اللہ کی مرضی، جو ان کی مرضی میں آ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے، اس پہ اعتراض نہ کرو. ایسے امتحان میں تو نہ پھنس جائے اور ان کی طرح تو بھی دور ڈال دیا جائے، رحمت خداوندی سے پھینک دیا جائے. دور بہت اچھی بات ہے، بہت کتنی اچھا حال ہو ڈرتے ہی رہنا چاہیے. کسی کتنی برا حال ہو اس سے امید رکھنا چاہیے. اپنا حال کتنی اچھا، اللہ سے مزید اس کی اچھائی کے لیے دعا کرو، اس کے سلب ہونے سے پناہ مانگا کرو. دوسروں کا کتنی برا حال ہو اس کی اچھائی کے لیے. شیخ ابوالحسن کا ارشاد سن فرماتے ہیں، ایمان والوں کی تعظیم کر. ایمان والوں اگرچہ وہ عاصی فاسق ہوں، ایمان تو ہے دل میں، بہت بڑی قیمت. کوئی گزری پہنے ہوئے ہو، کوئی کہہ دے کہ ارے یہ لیجیے بہت بڑی اچھا فیصد رکھے ہوئے ہیں لیے ہوئے، گزری کی وجہ کوئی مارے گا اس کو، ان کی تعظیم کرے گا کہ اس سے کچھ حاصل ہو جائے. شیخ ابوالحسن کا ارشاد سن فرماتے ہیں، ایمان والوں کی تعظیم کر اگرچہ وہ عاصی فاسق کیوں نہ ہو. ایمان تو ہے. ان کو نیک بات بتلا، نہ اگر برے ہیں نیک بات بتلا، ذلیل نہ سمجھو. ٹھیک ہے. اور بری بات سے منع کر. تھانوی ترجمہ بھی واضح کیا ہے نا. اور اس سے ملنا اگر چھوڑے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ راہ یہ اختیار کرنا ہے، ملنا ان سے چھوڑے تو وہ بھی شفقت سے ہو، نہ بڑائی جذلانے کو.
ہم اس لیے چھوڑ رہے ہیں تاکہ اس کی وجہ سے اس کی اصلاح ہو جائے، غیرت اس کو آ جائے، شرم آ جائے۔ شفقت یہ کہ ہمارے ملنا چھوڑنے سے اس کو تنبیہ ہوئی اس لیے چھوڑو، یہ نہیں کہ اس کو ذلیل سمجھ کے چھوڑو، مگر اس لیے چھوڑو کہ شاید اس کی وجہ سے اس کو غیرت آئے اور دین اور دیانت کو اختیار کر دیں۔ ملنا چھوڑنے سے اس کو تنبیہ ہوگی اور راہ راست پر آ جائے گا۔ اور یہ بھی شیخ رحم اللہ کا قول ہے کہ اگر مومن عاصی کا نور ظاہر ہو جائے، گنہگار مومن کا نور ظاہر ہو جائے، تو زمین و آسمان یہ دنیا کو وہ نور بھر دے۔ مومن گنہگار ہے لیکن ایمان تو ہے، ایمان کی روشنی پھر اس کے فجور کی ظلمت پر غالب آ جائے گی، تب کسی کیا کچھ جائے سمجھے گا۔ بہت عمدہ رحمت ہے۔ یہ کتاب بہت سنایا ہم نے، مکے میں بھی بہت سنایا ہمارے میں۔ اس لیے اگر چھوڑتے ہو کسی کو اس لیے چھوڑو، شفقت یہ کہ ہمارے ملنا جلنا چھوڑنے سے اس کو تنبیہ ہوئی اس لیے تو چھوڑ سکتے ہو اور راہ راست آ جائے گا۔ اور یہ بھی شیخ رحم اللہ قول ہے کہ اگر مومن عاصی کا نور ظاہر ہو جائے تو زمین و آسمان کے درمیان تمام فضا کو بھر دے، نور سے بھر دے۔ اللہ تعالیٰ اس کے حفاظت کی بھی توفیق دے۔ جو اللہ نے ایمان جیسا بھی دیا، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس نور سے بغیر کوئی نور نہیں مانا، سورج سب سے بڑا نور۔ مومن عاصی یعنی گنہگار مومن کا نور ظاہر ہو جائے تو زمین و آسمان کے درمیان تمام فضا کو بھر دے گئے۔ تو مومن مطیع کی کیا کیفیت سمجھتے ہو؟ جو مومن مطیع فرمانبردار ہے، نماز روزے کے پابند ہے، اس کے نور کا کیا پوچھنا؟ صرف مومن ایمان ہے اس کو اور کچھ اعمال نہیں، تب بھی اس ایمان کا نور زمین کو بھر دے گا۔ اتنی بڑی بات ہے۔ ترجمہ 28 سال میں ترجمہ کرایا اس کا، کون قدر کرتا؟ اس راستے میں آتا آدمی جس کو پریشانیاں ہوتی، ان چیزوں سے کتنا اس کو تسلی ہوتی ہے۔ اور یہ بھی شیخ کا قول ہے کہ اگر مومن عاصی کا نور ظاہر ہو جائے یعنی گنہگار مومن، تو زمین و آسمان کے درمیان تمام فضا کو بھر دے، سب کے لیے، مرد عورت دیہاتی شہر سب کے لیے، سب تعلیمات ہیں، کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے، کوئی اس سے مستثنا نہیں۔ زمین تو مومن مطیع کی کیا کرتے ہیں؟ جو عاصی گنہگار مومن کا یہ حال ہے، اس کے نورانیت کا، اگر کوئی مطیع و فرمانبردار ہے اس کے نور کا کیا پوچھنا؟ تو زمین و آسمان کے درمیان تمام فضا کو بھر دے تو مومن مطیع کی کیا کیفیت سمجھتے ہو؟ اہل ایمان اگرچہ اللہ سے غافل ہوں، اہل ایمان اگرچہ اللہ کے غافل ہوں، ان کی تعظیم کے لیے اللہ تعالیٰ کو بس ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، پھر وارث کیا ہم نے کتاب کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے برگزیدہ کیا اپنے بندوں میں سے، تو بات ان میں اپنے جان پر ظلم کرنے والے ان کو بھی برگزیدہ کیا، کچھ لوگوں کو برگزیدہ کیا، چن لیا، تو بات خود ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بعض ان میں یہ ہیں جو اپنے ظلم کر رہے ہیں لیکن ان کو بھی چن لیا اللہ نے۔ پھر وارث کیا ہم نے کتاب کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے برگزیدہ کیا اپنے بندوں میں سے، سو بات اور میں اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں، تب بھی وہ چنے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی شان۔ اور بعد بیچ کی چال چلنے والے ہیں، اور بعد نیکیوں میں بڑھے ہوئے 3 قسم کے ہیں، تو ان لوگوں میں سے ہیں جو گناہوں میں مبتلا بھی ہیں لیکن وہ بھی چنے ہوئے لوگوں میں سے، یہ اللہ کی شان۔ اللہ کم سے کم ہم لوگوں کو ان لوگوں میں سے کر دے
یہ تو دعا پہلی والے لوگوں سے کرنا چاہیے. بعد بیچ کی چال چلتے ہیں, بعد نیکیوں میں بڑھے ہوئے ہیں. اللہ کا حکم سو خیال کر کہ باوجود ظالم ہونے کے ان کے لیے استعفا کس طرح سے ہم نے چن لیا ان کو, حالانکہ گنہگار ہیں. یعنی ظلم کو اس کا سبب قرار نہیں دیا کہ ان کو برگزیدگی سے یا وراثت کتاب سے نکالے نہیں. ظلم ان کا اپنی جگہ پر ہے, ہمارا چن لینا آ جائے اپنی جگہ پر. ان کو ایمان سے پسند کیا, اگرچہ گناہ کو ایسے ظالم ہے, مگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جب سے چن لیا تو اب وہ ظالم نہیں رہے. پس پاک ہے, وسیع رحمت والا ہے, بڑی منت والا ہے. اور جاننا چاہیے کہ اس کے ملک میں ضرور ایسے بندے بھی ہونے چاہیے جو مستحق علم اور منظر رحمت و مغفرت و قوت شفاعت ہو. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ندامت کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اپنی حیثیت سمجھنے کی بھی توفیق دے. مسلمان ہیں, ایمان والے ہیں, اس کی قدر کرنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کا ممنون احسان کہ ہم کو مومن بنایا, آج ہی کل ہم کو جنت میں بھیجے گا. یہ بہت اچھی کتاب مجھے بہت حضرت عالمی نے حضرت حاجی امداد صاحب نے کہا مکے میں کہ اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دو, بہت فائدہ پہنچے گا. فائدہ پہنچتا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایسی کتابوں کو رہبر بنانے کی توفیق مرحمت فرمائے. روشنی اس سے تسلی ہوتی ہے, تسکین ہوتی ہے, راستہ ملتا ہے. ہمارے بزرگوں نے راستے کو واضح کر دیا ہے, کوئی اس کے اندر خفا نہیں ہے. بس دیکھنے کی ضرورت ہے, پڑھنے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو اپنے راستے کو واضح فرما دے اور اس راستے پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم اس سے مستغنی ہیں. سب کو اس راستے پر آنا ہے اور اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ زیادہ سے زیادہ ہم کو راستے کی وضاحت, اس کی نورانیت عطا فرمائے اور اپنے فضل تک پہنچائے. اللہ تعالیٰ اپنے جزا سے ہم سب لوگوں کو اپنے بندوں میں داخل فرمائے. بہت ہے, بس اتنا کافی ہے. اللہ تعالیٰ چند دن جو ہیں ملے ہوئے ہیں, اللہ اس کی قدر کی توفیق مرحمت فرمائے. دل میں قدر ہوگی, چاہے عمل بہت نہ بھی کرے, وہ بھی اللہ کے یہاں بہت ہی مقبول ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے اور اپنے برگزیدہ بندوں میں سے ہم کو بنا لے. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کو زیادہ سے زیادہ کر سکیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. برحمت سیدنا نبی کریم صلی اللہ